محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ مثلا اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مسجد میں دینی حلقے، محافل یا اجتماع سجانا مستحب ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسی مجلس جہاں علم دین سیکھا سکھایا جا رہا ہو، اس مجلس میں حاضر ہونے والا اللہ پاک کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اور یہ وہی خوش نصیب ہے جس کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ جو دینی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں، علم دین کے لیے نکلتے ہیں، تو اللہ پاک کے نورانی فرشتے ان کے راستے میں ان کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جب بھی دینی اجتماع، محفل یا علم دین سیکھنے سکھانے کے حلقے میں حاضری کی سعادت ملے تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہو مبلغ کے قریب ہو کر بیٹھیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، آگے جگہ موجود ہے، درمیان میں خلا موجود ہے، گیپ، کوشش کرتے ہیں کہ ادھر ادھر سائڈوں پہ پیچھے ہو کے بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جگہ ہے تو جتنا کلوز ہو سکے، جتنی آپ کی توجہ قریب رہے گی اتنا اچھا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ قریب بیٹھتے ہیں، اور بعض کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ دور بیٹھتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خالی جگہ کو پر کیا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل نور میں آنے والے ایک صحابی نے جب دیکھا کہ فلاں جگہ خالی ہے تو وہ وہاں جا کر بیٹھے۔ ان کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آوا الی اللہ فآواہ اللہ، یعنی اس نے اللہ پاک کے حضور پناہ چاہی، اللہ پاک نے اسے پناہ عطا فرما دی۔ اس حدیث پاک سے دینی اجتماع یا محفل وغیرہ کا دوسرا ادب یہ سیکھنے کو ملا کہ جب ہم اجتماع یا محفل میں پہنچیں، اگر اس وقت آگے جگہ نہ ہو، جو کہ دوسرے صحابی نے عمل کیا کہ آگے جگہ نہیں ہے، آگے جگہ نہ ہو تو سٹیج کے قریب بیٹھنے کی لالچ میں دوسروں کی گردنیں پھلانگنے کی بجائے بعض کوشش کرتے ہیں آگے، حالانکہ جگہ فل ہے پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی نہیں آگے ہی بیٹھنا ہے، چاہے وہ سب مجمع کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے، سب کی توجہ بٹ جائے، اور جناب کسی کی گردن پھلانگ رہا ہے، کسی کو تنگ کر رہا ہے، لیکن اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آگے بیٹھے۔ یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر گردنیں پھلانگیں گے، دھکے دے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے ایک تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا سخت اندیشہ ہے، دوسرے نمبر پر اجتماع یا محفل کا ماحول بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے جہاں جگہ ملے آرام سے وہیں بیٹھ جائیے۔ دیکھیے وہ صحابی رسول جنہیں محفل مصطفیٰ میں آگے جگہ نہ ملی تو وہ حیا کرتے ہوئے پیچھے ہی بیٹھ گئے۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استحیا فاستحی اللہ منہ، اس نے حیا کی تو اللہ پاک نے اس سے حیا فرمائی، یعنی اس پر رحمت فرمائی اور اسے بخش دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک عام بات جو اس حدیث پاک سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کرم کے قریب سے گزرنے والے 3 شخص تھے۔ ان میں سے 2 تو بارگاہ رسالت میں آ کر بیٹھ گئے، مگر ایک شخص جو شاید منافق تھا، اس کی کوئی مجبوری بھی نہیں تھی، کوئی عذر بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے بارگاہ رسالت میں علم دین سیکھنے سکھانے کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہ کیا، تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعرضا فاعرض اللہ عنہ، اس نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرما لیا۔ اللہ اللہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں ہمارے لیے عبرت ہے۔ بعض دفعہ دل میں خیال آتا ہوگا کہ ہفتہ وار اجتماع میں جانا، اجتماع شب برات، اجتماع معراج،
یا دیگر بڑی راتوں کے اجتماعات میں جانا کون سا فرض و واجب ہے، لہذا نہ بھی گئے تو خیر ہے۔ یاد رکھیے ایک شیطانی وار ہے۔ کیا ہے؟ شیطانی وار ہے۔ ٹھیک ہے، فرض و واجب تو نہیں ہے، لیکن فرض و واجب کی طرف ابھارنے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ نماز روزے کی ترغیب تو ملتی ہے، نماز روزے کے مسائل تو سیکھے جاتے ہیں، اگرچہ مستحب ہے، لیکن اگر ہم دنیاوی چیزوں کی طرف غور کریں، دنیاوی چیزوں کی طرف، کہ ایک شخص جاب کرتا ہے، جاب کرنے کے بعد وہ کوشش کرتا ہے کہ اوور ٹائم لگا لے، وہ اوور ٹائم لگانا اس کے لیے فرض و واجب تو نہیں ہے۔ اوور ٹائم کی طرف کرتے نا، ہرس ہوتی ہے، کوشش کریں یار یہ بھی کما لیں۔ اگر اپنے وطن میں کام نہیں ہے یا کم ہے کام، تو کوشش کرتے ہیں باہر جا کر ڈالر کمائیں، پاؤنڈ کمائیں، ریال کمائیں، دینار کمائیں۔ یہ کوئی فرض و واجب تو نہیں ہے۔ جب دنیا کی باری آتی ہے تو پھر وہاں یہ لا جو ہے نا ہم پر اپلائی نہیں ہوتا، بس ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ، زیادہ سے زیادہ، لیکن جب دنیا کی دین کی باری آئے پھر ہم نوافل بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، پھر ہم اجتماعات چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ جائیں تو گناہ نہیں ہے۔ یہ شیطانی بہت بڑا وار ہے، یہ ایک شیطانی وار ہے۔ یاد رکھیے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کسی عمل کی سنگینی یعنی گناہ و حرام ہونا، اور ایک ہے اس عمل کی نحوست۔ ان دونوں میں بعض دفعہ فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے دینی اجتماعات جہاں اللہ اور رسول کی باتیں سنی سنائی جاتی ہوں، علم دین سیکھا سکھایا جاتا ہو، اخلاق و کردار کی اصلاح کی بات ہوتی ہو، قبر و آخرت کی فکر دلائی جاتی ہو، محبت الہی اور عشق رسول کی باتیں ہوتی ہوں، ایسی محافل اور دینی اجتماعات میں جانا اگرچہ فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے دینی اجتماعات میں شرکت نہیں کرتا تو اگرچہ اسے گناہگار نہیں کہا جائے گا، مگر اس کی نحوست پر ذرا غور فرمائیے۔ وہ شخص جو پیارے آقا علیہ السلام کی محفل مبارک میں بلا عذر شریک نہ ہوا، منہ پھیر کر چلا گیا، آپ نے فرمایا آردا فآرد اللہ عنہ، اس نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض فرما لیا۔ یہ ہے دینی اجتماعات سے منہ موڑنے کی نحوست۔ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ دینی اجتماع ہو رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں کی جائیں گی، علم دین سیکھا سکھایا جائے گا، تو آدمی کا دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اجتماع میں شرکت کروں، مگر کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی عذر ہوتا ہے جس کے سبب آدمی دینی اجتماع میں شرکت نہیں کر پاتا، یہ جدا بات ہے۔ لیکن دینی اجتماع سے دل ہی پھیر لینا، یعنی مسجد میں دل ہی نہ لگ رہے کہ جناب حضرت پورا ہفتہ مسجد میں نظر نہیں آتے، نماز میں صرف جمعہ میں آئیں گے، اور وہ بھی بیان نہیں سنیں گے، نہ درود و سلام نہ سنت، صرف فرض پڑھیں گے اور جناب دعا بھی نہیں مانگیں گے، یہ لوگوں کی گردنیں پھیلاتے ہوئے چلے گئے۔ ایسے کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اسی لیے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، اگر مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی، پھڑپھڑائے گی، تڑپے گی اور ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ ہے مومن کی مثال۔ اور منافق کی مثال کیا ہے؟ المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص۔ منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے، قید میں، کہ کسی طرح وہ نکل جائے، دروازہ کھل جائے اور میں ہوا میں اڑ جاؤں، آزاد ہو جاؤں۔ جس کا دل لگ رہا ہے مسجد میں، اس کا ایمان کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور جو گھبرا رہا ہے مسجد میں، اس کو غور کر لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ معیشت جو ہے تنگ ہے، آج ہماری معیشت بڑی تنگ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو
آج ہماری معیشت پاکستان کی معیشت پر غور کر لیں یا دنیا کی معیشت پر ہی غور کر لیں، عالمی بحران ہے، کرائسس ہے، انفلیشن ہے، انمپلائمنٹ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جناب کاروبار نہیں ہے، عجیب صورتحال ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے ہماری یاد سے، ہمارے ذکر سے منہ پھیرا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے یا نہیں؟ آج بے برکتی ہے جناب، خرچ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے حالات سے مجبور ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ بے روزگاری، تنگ دستی، جناب ہر گھر کا آج مسئلہ ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسجدوں میں آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کم ٹورڈز دا سکسیس، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، ہم ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ فجر نیند میں گزر گئی، ظہر کاروبار میں گزر گئی، عصر چائے میں گزر گئی، مغرب دوستوں میں گزر گئی، عشاء لنچ ڈنر میں گزر گئی۔ یہی نہیں ہو رہا آج کل؟ میں کہہ رہا ہوں 100 میں سے صرف 5 افراد بمشکل نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایک محلہ جس میں ہزاروں کی آبادی ہے تو نماز میں کتنے لوگ ہیں؟ 10 15 20۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کا اور میرا مشاہدہ ہے کہ ایک محلہ جو ہزاروں کی جناب پاپولیشن رکھتا ہے، ہزاروں کا کراؤڈ ہے وہاں، لیکن ہمارے مسجدوں میں وہ مسجد ویران ہے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ حیدری فقر نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ آج ہمارے اندر وہ عمل نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، ورنہ ہم مسلمان، ہم سے وعدہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ تم ہی جو ہے غالب ہوگے، تم ہی فتح یاب ہوگے، تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہوئے تو۔ اگر تم پکے ایمان والے ہوئے تو پھر کوئی کافر تم پر غلبہ نہیں کر سکتا۔ آج پوری دنیا میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آج مسلمان پستی کا جو شکار ہے، یہی وجہ ہے کہ ایمان کمزور ہو گئے، ایمان کمزور ہو گئے ہیں۔ موت کا خوف ہے، دنیا سے پیار ہے، جہاد کا شوق نہیں رہا، دنیا کی مستیوں میں مست ہیں آج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد یہیں شجاع آباد میں اسی فیضان مدینہ میں لودرا روڈ پر شروع ہو جاتا ہے۔ ہر جمعرات کو کوئی ناغہ نہیں ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے، یہ اجتماع پابندی سے ہو رہا ہے۔ صرف کمی ہے تو آپ کی، صرف آپ کی کمی ہے، ہماری تعداد کی کمی ہے۔ باقی مبلغین بھی الحمدللہ آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، نعت خواہ بھی، قرہ حضرات بھی، اور الحمدللہ یہ عظیم فیضان مدینہ بھی آپ کے لیے تعمیر ہو رہا ہے 5.5 کنال پر۔ کروڑ کے اخراجات ہو رہے ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے، صرف آپ لوگوں کے لیے، کہ یہاں نمازیں قائم ہوں گی،
یہاں بچے پڑھیں گے قرآن، یہاں دینی اجتماعات ہوں گے، یہاں حضور کا ذکر ہوگا، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہوگا، یہاں جناب علم دین سیکھا اور سکھایا جائے گا، قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے گا، آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اجتماع میں آنے کی کوئی انٹری فیس نہیں ہے، کوئی ایڈمیشن فیس نہیں ہے، کوئی یونیفارم نہیں ہے، کوئی بکس نہیں ہے۔ آپ کے لیے کھانے کا بھی اہتمام ہر ہفتے ہوتا ہے، کم و بیش تقریباً ہوتا ہے آپ کے لیے لنگر کا بھی اہتمام، اور علم دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے بڑے محبت بھرے انداز میں۔ تو کوشش فرمایا کریں، دیکھیں ہفتے میں ایک دن ہے، یہ روز نہیں ہو رہا اجتماع، اور کتنی دیر کا اجتماع ہے، پورے دن کا بھی نہیں ہے۔ اذان مغرب سے لے کر اذان عشاء تک صرف 2 گھنٹے کا اجتماع ہے۔ کتنی دیر کا؟ اس میں مغرب کی نماز بھی شامل ہے، اگر مغرب کی نماز کو نکال لیں تو تقریباً 1.5 گھنٹہ، 1.5 گھنٹے کا اجتماع ہے۔ قدم قدم پر انشاءاللہ نیکیاں ہیں، سورہ ملک کی تلاوت ہے، پیارے آقا کی نعت ہے، ذکر ہے، رکعت انگیز دعا ہے، درود و سلام ہے، سنت و بڑا بیان ہے۔ تھوڑا سا ٹائم آپ کا ہمیں چاہیے، آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، آپ بہت مصروف لوگ ہیں، لیکن تھوڑا سا ٹائم تو دے ہی سکتے ہیں نا۔ دیکھیں کاروبار کے لیے بھی تو دیتے ہیں ٹائم، دنیاوی تعلیم کے لیے بھی تو دیتے ہیں نا، روز جاتے ہیں اسکول، جس نے جانا ہوتا ہے، جس نے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، روز جا رہا ہے، 4 گھنٹے کی کلاس ہے، 6 گھنٹے کی کلاس ہے، ہزاروں روپے کی فیس ہے، وہاں آپ 5 منٹ بھی لیٹ ہو تو آپ کی جناب ایبسنٹ لگ جاتی ہے، یونیفارم نہ ہو تو ایبسنٹ لگا دیتے ہیں، بعض اوقات نام ہی کاٹ دیتے ہیں۔ یہاں ایسا کچھ نہیں ہے، اور یقین کریں کہ اگر آپ دنیاوی تعلیم کی مثال دوں، وہ بھی حاصل کرنی چاہیے، دیکھیں علم اچھی چیز ہے، لیکن صرف ایک تھوڑی سی توجہ دلا رہا ہوں آپ، کسی نے ایم فل کیا، پی ایچ ڈی کی، ماسٹر کیا، کیا گارنٹی ہے جاب ملے گی یا نہیں؟ کتنے ماسٹر ہیں جو دھکے کھا رہے ہیں؟ میں نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے، کوئی جاب نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں، ایک تعداد ہوگی، کسی نے ایم بی اے کیا ہوا، کسی نے ایم کام کیا ہوا، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ 18 سال آپ پڑھے، اپنا بہترین ٹائم آپ نے دیا جوانی کا، یونیورسٹی گئے، کالج گئے، اسکول گئے، پھر جناب اپلائی پہ اپلائی، اپلائی پہ اپلائی، انٹرویو، ٹیسٹ، یہ وہ، لاکھوں روپے خرچ کیے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ دینی اجتماعات میں آئیں گے، علم دین سیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی قبر بھی روشن کرے گا یہ اجتماع، آپ کی آخرت بھی بنائے گا یہ اجتماع انشاءاللہ الکریم۔ یہاں سے کوئی بات دل پر چوٹ کر گئی، آپ کی دنیا و آخرت میں عزت اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، اور ٹائم کی پابندی، مغرب یہیں پڑھیں آ کر، اور اپنے ساتھ کسی کو لے کر آئیں، کوئی آپ کا دوست، کوئی کزن، کوئی بھائی، کوئی محلے دار، کوئی کلاس فیلو، ہر ایک کا ہوتا ہی ہے جس کے ساتھ اس کی مقصد اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں جب آپ آئے ہیں، آپ کو مزہ آیا ہے، یہاں سیکھنے کو ملا ہے، تو آپ، وہ کہتے ہیں نا مسلمان بھائی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو آپ جب ایک ایک 2 کو لے کر آئیں گے تو یہ لاکھوں کی آبادی کا جو شہر ہے، یہ 100-120 اسلامی بھائی بیٹھے ہوں گے یہاں کم و بیش۔ کیا یہ شان شایان ہے اجتماع دعوت اسلامی کے، جو 200 سے زیادہ ملکوں میں پہنچ گئی ہے؟ مدنی چینل آپ دیکھتے ہیں، یہ کروڑ ہر کروڑ کا فیضان مدینہ بن رہا ہے، اور اجتماع میں کتنے ہیں ہم؟ صرف 100 اسلامی بھائی۔ ہم نے یہ جگہ بنائی ہوئی ہے آپ کے لیے، یہ تمبو بھی لگایا ہوا ہے، صفحے بھی بنائی ہوئی ہیں کہ یہاں بھی جو ہے نا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، اور لنگر وغیرہ سارے معاملات، لیکن تعداد نہیں ہے، صرف تعداد پہ اب ہماری توجہ ہے۔ ہم سب مل کر انشاءاللہ اس تعداد کو بڑھائیں گے نا انشاءاللہ۔ یار ہاتھ تو بلند کر کے نیت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انشاءاللہ